بزرگان محترم، گنبد خضرا کے تعلق سے آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ یہ گنبد خضرا کہاں بنا ہوا ہے، کس کا مکان تھا، تو ایک منظوم کلام ہے، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہے نام عائشہ، لقب صدیقہ ہے نام عائشہ، لقب صدیقہ ہے، آقا کی زوجہ، آقا کی رفیقہ ہے، بڑی پاک دامن و عفیفہ ہے، بڑی پاک دامن و عفیفہ ہے، کہتا یہ بات آخری صحیفہ ہے۔ آقا نے لی آپ کی گود میں آخری سانس ہے، آقا نے لی آپ کی گود میں آخری سانس ہے، صدیقہ کو رہا سدا اس بات پہ ناز ہے۔ جی ہاں، صدیقہ کو رہا سدا اس بات پہ ناز ہے۔ آپ کے حجرے کی کیا بات ہے، آپ کے حجرے کی کیا بات ہے، کہ اس میں آرام فرما رسول پاک ہے، کہ اس میں آرام فرما رسول پاک ہے۔ جہاں جا کر پڑھتے مومن درود پاک ہے، جہاں جا کر پڑھتے مومن درود پاک ہے، بڑی مقدس عائشہ کے حجرے کی خاک ہے، بڑی مقدس عائشہ کے حجرے کی خاک ہے۔ یاد امت کو آپ کا ایثار ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ یاد امت کو آپ کا ایثار ہے، عمر جو آقا پہ جاں نثار ہے۔ ان کو دی آپ نے آقا کے قدموں میں جگہ ہے، ان کو دی آپ نے آقا کے قدموں میں جگہ ہے جہاں وہ خوابیدہ وہ آپ کا ہی مکان ہے۔ خوابیدہ یعنی سوئے ہوئے، قبر جہاں بنی ہے۔ والد آپ کے نبی کے یار غار ہے، والد آپ کے نبی کے یار غار ہے، نبی کے بڑے بہادر سپہ سالار ہے، نبی کے بڑے بہادر سپہ سالار ہے۔ اور آخری مصرع ہے، آپ ہی بنے اول خلیفۃ المؤمنین ہے، آپ ہی بنے اول خلیفۃ المؤمنین ہے، کرتی آپ کے کارناموں پہ فخر جماعت المسلمین ہے، کرتی آپ کے کارناموں پہ فخر جماعت المسلمین ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آقا کا روضہ کہاں بنا۔ آگے آؤں گا میں اس پر، پہلے وہ بات کی تکمیل کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ جب یہ جو موجودہ حکومت ہے، سعودی حکومت، تو جب ان کے ہاتھ میں پاور آیا تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، جتنے متبرک مقامات تھے سب کو شہید کرنا، مسمار کرنا، ڈھانا، اس کے وجود کو مٹا دینا، یہ انہوں نے شروع کیا۔ اور دھیرے دھیرے وہ اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ گنبد خضرا کو بھی کیا کیا جائے، گرا دیا جائے، ڈھا دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔
پوری دنیا میں یہ خبر پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا، لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ بات اس وقت کے بادشاہ تک بھی پہنچی تو بادشاہ اس عمل سے رک گئے کہ دنیا بھر کے مسلمان ناراض ہیں تو ابھی ہمیں گنبد خضرا کو ہاتھ نہیں لگانا، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ انڈیا سے بھی ہمارے اکابر نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اکابر دارالعلوم دیوبند، تو بادشاہ نے حج کا موسم تھا تو اپنے خرچے سے ہمارے اکابر کو اپنے یہاں بلایا، ایک تاریخ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی کہ یہاں پر ملنا ہے، تو کانفرنس تھی۔ بادشاہ نے شروع میں تقریر کی، وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تقریر کا ایک حصہ آپ کو سنانا ضروری ہے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ بادشاہ نے یہ دلیل دی کہ ہم یہ جو گنبد خضرا کو گرانا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے جو بیعت کی تھی، جس بیعت کا نام کیا ہے؟ بیعت رضوان، تو وہ درخت کے نیچے ہوئی تھی، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا، گرا دیا۔ کیوں گرا دیا، کیوں یہ عمل کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں لوگ اس درخت کی پوجا پاٹ شروع نہ کر دیں، اس درخت کے آگے ڈنڈوت کرنا شروع نہ کر دے، تو اس لیے گرا دیا۔ تو بادشاہ فرمانے لگے کہ ہم نے اس کو دلیل اور پروف بنا کر یہ طے کیا ہے کہ گنبد خضرا کو گرا دینا ہے تاکہ لوگ یہاں پرستش اور پوجا پاٹ اور عبادت نہ کرے، اس لیے ہم اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ اب پہلے سے آپ کو بتایا تھا کہ جو جماعت انڈیا سے ہمارے اکابر کی گئی تھی ان کا مشورہ ہو چکا تھا کہ بادشاہ سلامت کی پہلے تقریر ہوگی تو جوابی تقریر کس کو کرنی ہے؟ بے بولو، ہاں، علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، ان کو جوابی تقریر کرنی ہے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جوابی تقریر کی بادشاہ کے آگے، اور اس مجلس میں، کانفرنس میں، اس میں ایک مثال دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اے عائشہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کعبۃ اللہ کی موجودہ عمارت ہے میں اس کو شہید کر دوں، اور شہید کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کو ٹھیک ویسا بنا دوں جیسی تعمیر میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی تو جس حصے کو حتیم کہا جاتا ہے تو وہ حتیم کا حصہ بھی کیا تھا؟ شامل تھا۔ جزاک اللہ، وہ شامل تھا، یعنی وہ تعمیر وہاں بھی ہوئی تھی، وہ حصہ تعمیر شدہ تھا، لیکن پھر بس بعد میں شہید کرنے والے نے شہید کر دیا اور حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ تو آقا نے یہ بات فرمائی کہ دل تو میرا یہ چاہتا ہے، لیکن تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، تیری قوم نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے،
میرے اس عمل کو دیکھے گی تو بھڑک اٹھے گی، ان کا دل ٹوٹے گا، دل شکنی ہوگی، تو ان کی دل شکنی نہ ہو، دل نہ ٹوٹے، وہ برا نہ مانے، اس لیے میں اس عمل سے میں نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے کعبۃ اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نہج پر بنانا چاہتے تھے کہ جس پر کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن ایک خاص سبب، وجہ، ریزن، کارن، اس وجہ سے رک گئے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جائز ناجائز کا، حلال حرام کا، تو حضور رک گئے۔ تو اور جہاں مسئلے کی وضاحت ضروری تھی تو اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، طلاق دے دی تو ان سے نکاح کیا۔ کیوں؟ لوگوں کو ایک میسج دینا تھا، اسلام کا ایک حکم سمجھانا تھا، ایک غلط رسم اور رواج کو مٹانا تھا۔ وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی وائف کے ساتھ نکاح اس کے طلاق دینے کے بعد یا انتقال کے بعد نہیں ہو سکتا، تو اس رسم کو ختم کیا کہ بھئی منہ بولے بیٹے کے احکام نہیں، ہاں حقیقی بیٹا ہے، اور وہ اگر طلاق دیتا ہے کس کو؟ اپنی بیوی کو یعنی بہو کو، تو اس سے سسر اور خسر نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ کہی۔ اب دوسری بات جو کہی وہ میں آپ کو حضرت ہی کے الفاظ میں سناتا ہوں، جو کتابوں میں درج کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کیا فرمایا۔ تو وہ سنیے حضرت کے الفاظ میں۔ علامہ عثمانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت سے رہا مسئلہ قبوں کے گرانے کا۔ کس کا؟ قبہ یعنی گنبد خضرہ، جو ڈوم ہے، گرین ڈوم۔ تو فرمایا کہ تم اس پر قیاس کرتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر، تو وہ میں بتا چکا ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ سالوں سے یہ گنبد بنا ہوا ہے، گنبد خضرہ موجود ہے، کوئی وہاں حضور کی پرستش اور عبادت نہیں کرتا، تو یہ خیال ہی غلط ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا درخت کو کاٹنا ضروری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کٹواتے، نہیں کٹوایا، صدیق اکبر نے نہیں کٹوایا، فاروق اعظم نے کب کٹوایا اپنے دور خلافت میں وہ بھی نہیں معلوم۔ خیر وہ تقریر میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو اب وہ دوسری بات فرمائی کہ رہا مسئلہ قبوں کے گرانے کا، اگر ان کا بنانا صحیح نہ بھی ہو تو ہم قبوں کو گرا دینا بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ کیا فرمایا کہ چلو اس کا بنانا اگر صحیح نہ بھی ہو، لیکن چونکہ وہ بن چکا ہے، وہ کیا ہے؟ بن چکا ہے، اب ہم اس کو گرانا صحیح نہیں سمجھتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ولید بن عبد الملک، یہ بادشاہ گزرا ہے، اس نے مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہی تو دوسرے حجرات کو گراتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ بھی گرا دیا۔ کیا کہنا چاہتے علامہ عثمانی؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں، امہات المومنین تھی، سب کے کمرے اور روم کہاں بنے ہوئے تھے؟ مسجد نبوی کے ساتھ بنے ہوئے تھے، ساتھ میں دو مکان، دو حجرے، اس میں وہ بالکل قریب تھے مسجد نبوی کے، دوسرے بھی قریب تھے، لیکن دو حجرے اور دو مکان بہت زیادہ قریب تھے، اس میں ایک بیوی کا اور ایک بیٹی کا۔ آپ کی چہیتی بیٹی
جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حضور کا یہ جملہ موجود ہے کہ ایک خاص موقع پر حضور نے فرمایا کہ فاطمۃ بدعۃ منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ علی سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ علی سن لو، میری فاطمہ کو تکلیف نہ دینا، میری فاطمہ کو نہ ستانا، اس کے خلاف مزاج کوئی کام نہ کرنا۔ تمہاری جو بیوی ہے حضرت فاطمہ، وہ میری بیٹی ہے، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے جو حجرے بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلاٹ، یا اردو میں آپ کہہ لیں پلاٹ، ہم تو گجراتی میں پلاٹ بولتے ہیں، اردو میں صحیح تلفظ کیا ہے؟ پلاٹ۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ تو یہ دو حجرے، یہ دو مکان اتنے قریب تھے مسجد نبوی سے، جیسے آپ سمجھنے کے لیے میرے الٹے ہاتھ پر ہے اور آپ لوگ جو بیٹھے ہیں سیدھے ہاتھ پر، تو پڑوس میں سینٹر ہے۔ تو ذرا پیچھے دیکھیے، سینٹر جو ہیں تو مسجد کے اندر یہ ایک دروازہ لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو نا دروازہ؟ وہ دروازہ اس طرح لگا ہوا ہے کہ ایک پیر آدمی کا سینٹر میں ہوگا اور دوسرا پاؤں مسجد میں ہوگا، ہے نا؟ اتنا قریب ہے یہ۔ اور یہ دروازہ میرے خیال سے شاید ایسا بنایا ہے کہ کھلے گا تو سینٹر کی طرف، سلے بھائی ایسا ہے یا اندر کھلتا ہے؟ باہر کھلتا ہے نا سینٹر میں۔ ہاں، تو یہ دروازہ جب ہم کھولیں گے تو وہ سینٹر میں کھلے گا۔ اس کے اپوزٹ بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنوایا تھا کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے مکان قریب قریب تھے، اور مسجد نبوی کے اتنے قریب تھے کہ جب گھر کا دروازہ کھلتا تھا تو وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ جیسے یہ کھولیں گے تو یہ کہاں کھلے گا؟ باہر سینٹر کی طرف۔ لیکن بعض دروازے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کھولتے ہیں تو کہاں کھلتے ہیں؟ اندر کی طرف، ہے نا؟ دونوں آپشن ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف دو مکان، باقی جو ازواج مطہرات تھی، آپ کی زوجہ تھی اور ہماری مائیں تھی، ان کے مکان کا یہ حال نہیں تھا۔ صرف یہ دو حجرے، یہ دو مکان ایسے تھے کہ جب وہ دروازہ کھلتا تھا تو مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور وہ سب حجرے تھے۔ ولید بن عبد الملک بادشاہ گزرا ہے، اس نے یہ حکم دیا، کس کو؟ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ عمر ثانی سے مراد ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ تو ولید بن عبد الملک نے یہ پیغام بھیجا، یہ سندیش اور میسیج بھیجا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے، کہ مجھے مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے۔ توسیع جانتے ہو نا؟ بڑھانا ہے، مسجد کے حصے کو کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو حجرے ہیں اس کو کیا کر دو؟ گرا دو۔ اسے کیا کر دو؟ گرا دو، کہ مجھے اسے مسجد کے اندر لینا۔ اب گرا دیا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کو بھی گرایا۔ اچھا، یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ بہت قریب مسجد نبوی سے، کہ دروازہ کہاں کھلتا؟ مسجد میں۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی ہے تو ادھر دیکھو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک، ہاں برابر ہے آپ کی بات،
شبیر چچا آپ کی بات برابر ہے. ایک میت، ایک بالشت، یہ مسجد سے جگہ چھوڑ کر بنایا گیا ہے. ہاں مسجد سے اتنی جگہ چھوڑ کر آقا کی کیا بنائی گئی؟ قبر بنائی گئی. آقا کی قبر کے بعد کس کی قبر بنی؟ ہاں اسی کمرے میں حضرت عائشہ کے کس کی قبر بنی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی. اس کے بعد نورانی بھائی کس کی قبر بنی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی. اب جب ولید بن عبد الملک نے یہ کہا کہ گرا دو تو تمام ازواج مطہرات کے مکان گرائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ بھی گرایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ بھی گرایا. تو کیا ہوا وہ سنیں. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہی تو دوسرے حجرات کو گراتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ بھی گرا دیا، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کی قبریں ظاہر ہو گئی. شیخین کیا مراد ہے اس سے سعد اللہ صاحب؟ جب صحابہ کے بارے میں بولا جائے شیخین تو یاد رکھو اس سے مراد محسن بھائی ہوتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں. ہاں تو وہ قبریں کیا ہو گئی چودھری صاحب؟ ظاہر ہو گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ پاؤں نظر آئے. کیا نظر آئے؟ پاؤں نظر آئے. کس کے پاؤں نظر آئے؟ تو نذیر بھائی یہ لکھا ہے کہ وہ پاؤں مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھے. کس کے تھے؟ اس لیے کہ قبر اس طرح بنی ہے. دیکھو میری طرف دیکھو ادھر. اس طرح پہلی قبر آقا کی، آقا کے شولڈر کے پاس، آقا کے شولڈر کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک. تو یہ اس طرح ہوگی نا، یہ شولڈر ہے. دیکھو یہ پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے. اب یہ دوسری قبر ہو گئی. اب تیسری جو قبر بنی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو وہ ٹھیک ویسے بنی جیسے ابو بکر کی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اشرف بھائی حضور کے کس باڈی کے پارٹ کے پاس؟ شولڈر، کندھا. ٹھیک ویسا ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھائی محمد کہاں؟ شولڈر. لیکن کس کا شولڈر؟ ہاں حضرت. تو دیکھو ادھر، دیکھا اس طرح سے قبر ہے. وہ ساتھ ساتھ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ایک لائن میں قبر بنتی ہے تو ایسی ہوتی ہے، پتہ ہے نا. لیکن وہ قبر یہ جو تینوں ہے نا وہ اس طرح ہے. یہ دیکھو اس طرح میں اٹھا نہیں سکتا. پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس طریقے سے جو ہے قبر. اب ظاہری بات ہے کہ وہ اس طرف سے گراتے ہوئے حجرے کو آئے تو پہلے پاؤں کس کا نظر آئے؟ ہے نا. ہاں پہلے پاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک یہ نظر آئے گا. تو پاؤں نظر پڑ گیا، نظر آ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کس کو نظر آیا؟ عمر ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پاؤں نظر آیا. تو کیا ہوا؟ تو اس وقت عمر بن عبد العزیز اتنے روئے کہ زندگی میں کبھی اتنا روئے ہی نہیں تھے. اتنا روئے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنی زندگی میں ان کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ حضرت اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں روئے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کیوں روئے ہوں گے. چلے آپ گیس کریے کیوں روئے. ہاں اس لیے کہ پاؤں ظاہر ہو گیا ہے. پاؤں مبارک جو ہے وہ جی وہ آگے آئے گا.
کہ اتنے روئے کہ کبھی اتنا نہیں روئے تھے، حالانکہ حجرات کو، کمروں کو گرانے کا حکم بھی خود ہی دیا تھا۔ کمروں کو گرانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ انہوں نے ہی دیا تھا، عمر بن عبد العزیز۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی نہیں رونا چاہیے تھا، کیوں؟ کوئی اور تو یہ حکم نہیں دے رہا ہے۔ کون توڑوا رہا تھا؟ کون مسمار کر؟ خود حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خود وہ حکم دے رہے تھے، وہ گورنر تھے مدینہ منورہ کے۔ لیکن اتنا روئے کہ جاننے والے ان کے کہتے ہیں، یہ میرے الفاظ ہے، کہ جاننے والے ان کے کہتے ہیں کہ اتنا کبھی نہیں روئے تھے۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ 2 بارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروایا۔ انشاءاللہ موقع رہا، آج تو نہیں ہوگا موقع، آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایک اور کام کیا حضرت عمر بن عبد العزیز نے، انشاءاللہ موقع رہا تھا۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پر آج کل قبر دکھائی جاتی ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جہاں موجود ہے، تو وہ اندر کا وہ سین ہے اور وہ فوٹو ہے، وہ سب بکواس ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیوں بکواس ہے، دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کب بہت وائرل ہوا پتہ ہے؟ کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا اندر کا بھاگ ہے۔ وہ ایک بادشاہ بھی ملک کا وہ ہے، نہیں وہ مسلمان، وہ جو روس کا ہے نا، اس کا بڑا دوست ہے وہ ہاں چیچینیا کا، جی کیا نام ہے اس کا؟ چلے بہرحال وہاں کا تو اس کی ماشاءاللہ شرعی داڑھی بھی ہے، اس کی پوری داڑھی ہے اور دیندار آدمی ہے۔ وہ بھی گیا تھا وزٹ پر حرمین شریفین کی، تو کعبۃ اللہ میں بھی جانے کا موقع ملا، اور یہ بات سوشل میڈیا پر مشہور ہوئی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کی جو قبریں ہیں تو کہاں کہ وہ وہاں بھی گئے اور لوگوں نے چلایا۔ اب سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر تو آپ جانتے ہیں، اور فیس بک وغیرہ پر، کہ فیس بک پہ لوگوں کو لائک چاہیے اور یوٹیوب پہ نورانی بھائی کیا چاہیے؟ ویورز چاہیے۔ جتنے زیادہ ویورز ہوں گے اتنا اس کے اکاؤنٹ میں کیا آئے گا؟ پیسہ آئے گا۔ تو یہ سب پیسے کا کھیل ہے۔ تو یہ یعنی لوگوں نے پیسوں کے لیے، اور وہ بھی مومن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کی جاتی ہیں چیزیں، ان کو بھی نہیں بخشا۔ اچھا وہ قبر کس کی ہے جو بتایا گیا؟ وہ سب وہ قونیہ، اگر میرا تلفظ صحیح ہے، ترکیہ کے اندر ایک جگہ ہے، قونیہ بولتے ہیں، قونیہ نہیں، ہاں، بڑا قاف واو نون یا ہا، تو قونیہ ہے۔ وہاں قبر ہے کس کی؟ وہ مشہور فارسی کے شاعر ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں، تو وہ وہاں کا فوٹو ہے۔ فوٹو قونیہ کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر ہے، تو وہ فوٹو یہاں لوگوں نے پھیلایا کہ دیکھو یہاں یہ رکھا ہے، وہ رکھا ہے۔ تو اس لیے ایک بات یہ صاف کر لو، نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا، اتنا اس کو پیک کیا گیا ہے، اتنی حفاظت کی گئی۔ انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا وہ وقت رہا تو کہ کیسے اس کی حفاظت، کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ دروازہ ہی نہیں۔ اس طرح یہ 3 قبروں کو کیا کیا گیا ہے؟ حفاظت اس کی گئی ہے، تعمیر کی گئی ہے اور بنایا گیا ہے، اور ایک قبر اور اس میں جگہ موجود ہے۔ وہاں کون آ کر دفن ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کوئی جا ہی نہیں سکتا کیونکہ دروازہ ہی نہیں، کوئی ڈور ہی نہیں ہے اندر جانے کا۔ جب ہے نہیں تو جائے گا کیسے؟ اور فوٹو آئے گا کیسے؟ خیر بارہ، یہ تو بیچ میں بات آگے آپ کو بتا دیا۔ 2 بارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تعمیر کروایا، کس نے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے۔ نیز، یہ حضرت کی ہی بات ہے، نیز فرمایا کہ میرا مقصد قبروں پر گنبد بنانے کی ترغیب دینا نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی بادشاہ سے فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ قبروں پہ گنبد بنائے جائے، نہیں، میں ترغیب دینا نہیں چاہتا،
کہ اور بزرگوں کی قبروں پہ بھی گنبد بنائے جائیں، نہیں، میرا ہرگز ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے؟ میرا مقصد قبروں پر گنبد بنانے کی ترغیب دینا نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ قبور اعاظم کے معاملے کو قلوب الناس میں تاثیر اور دخل ہے، جو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بے تحاشا رونے اور اس وقت عالم اسلام کی آپ سے ناراضگی ظاہر ہے۔ چلو یہ بات ختم ہوئی علامہ شبیر احمد عثمانی کی۔ اب 2 جملے آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے، وہ مجھے آپ کو ذرا آسان کر کے بتانا ہے۔ 2 جملے حضرت نے استعمال فرمائے، قبور اعاظم، الف عین الف زوئیں اور میم۔ دوسرا جملہ فرمایا کہ قبور اعاظم کو قلوب الناس، یہ تو شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ قلوب کا معنی کیا؟ دل، یہ جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلوب جمع ہے، ناس تو آپ جانتے ہیں، ناس کا معنی لوگ، کہ لوگوں کے دلوں میں۔ اب معنی کیا ہوا کہ جو مقدس قبریں ہیں، کیا؟ جو مقدس قبریں ہیں، اور بھائی اس سے زیادہ مقدس قبر کس کی ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس قبر تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ جو مقدس لوگوں کی قبریں ہوتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے چودھری صاحب نے کچھ دیر پہلے فرمایا، ان کو توڑنا، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یعنی قبر کی بات تو دور رہی، جو گرین ڈوم بنا ہوا ہے، فرمایا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بے ادبی میں داخل۔ دیکھیے اسی لیے انڈیا میں اور دوسری جگہ آپ دیکھیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بزرگوں کی قبروں پر مزار بننا چاہیے، قبہ بننا چاہیے، نہیں، لیکن اگر کوئی توڑ دے تو لوگ مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، کیوں؟ ارے بھائی کیا لینا دینا ہے، وہ جو وہاں سوئے ہوئے، اچھا جو وہاں کے مجاور ہوتے ہیں قریب، وہ تو اتنا سخت ایکشن نہیں لیتے جتنا وہ دوسرے لوگ ہیں، کیوں؟ وہ ایک عظمت ہے دل کے اندر، ایک احترام ہے۔ تو حضرت نے یہ سمجھایا کہ وہ ایک احترام ہے۔ تو اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز کیوں روئے؟ بادشاہ سلامت کیوں روئے عمر بن عبدالعزیز؟ جب خود توڑنے کا حکم دیا حجروں کو گرانے کا، اور جب پاؤں مبارک نظر آ گئے تو وہ روئے، اور اتنا روئے، بے تحاشا روئے، زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں روئے تھے، اور 2 تعمیر کروائی۔ فرمایا کہ ویسا ہی حال جب سے لوگوں نے سنا ہے کہ یہ جو گنبد خضرہ بنا ہوا ہے، گرین ڈوم بنا ہوا ہے، آپ اسے مسمار کرنا چاہتے ہیں، اس نشانی کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اس کو گرانا چاہتے ہیں، اس سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں دنیا بھر میں مسلمان دنیا کے جس کسی خطے میں بستے ہیں اور ان تک خبر پہنچی ہے، وہ آپ سے ناراض ہے۔ وہ آپ سے کیا ہے؟ ناراض ہے۔ بادشاہ تھا، بات سمجھ میں آ گئی، آج کی طرح کا بادشاہ نہیں، حق بات سمجھ گیا ہے، اس نے فوراً آپ کو سمجھانے کے لیے کان پکڑے، اپنے اس عمل سے توبہ کی، اور کہا کہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آپ کی بات مجھے بالکل سمجھ آ گئی، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن ایک شرط، ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا، میں تو سمجھ چکا ہوں، لیکن میرے یہاں کے جو علماء ہیں، میرے یہاں کے جو علماء ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کیا کرنی پڑے گی نورانی بھائی؟ میٹنگ کرنی پڑے گی، اور بیٹھنا پڑے گا، گیدرنگ ہوگی آپ کی، اور جس طرح آپ نے مجھے یہ مسئلہ سمجھایا ہے، دلائل کی روشنی میں آپ انہیں بھی سمجھا دے،
ان کی سمجھ میں اگر یہ بات آ گئی تو میری سمجھ میں تو آلریڈی آ چکی ہے، تو میں اس گنبد خضرا کو نہیں گراؤں گا، اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اکابر جس نیت سے گئے تھے اس میں کامیابی نصیب ہوئی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اس وقت کے جو بڑے بڑے کبار علماء تھے عرب کے، ان کے ساتھ میٹنگ کی، گیدرنگ کی، بیٹھنا ہوا، اجلاس ہوا، اور اپنی بات دلائل کی روشنی میں سمجھائی۔ ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ گھڑی بھی آ گئی جہاں ہمیں اپنی بات ختم کرنی چاہیے۔ جیسے بادشاہ کے دماغ میں بات آ گئی تھی، ان کے علماء کو سمجھ آ گئی تھی، امید ہے شیخ زمن کو سب سے پہلے سمجھ آئی ہوگی ہے، اور اس کے بعد آپ تمام سامعین کو سمجھ آئی ہوگی۔ سمجھ گئے آپ بھی؟ ہاں، تو آج جو یہ موجود ہے گنبد خضرا، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کس کے مرہون منت ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، اس وقت جو اکابر موجود تھے ان کی قبروں پر، اور بادشاہ سلامت پر بھی کہنا چاہیے کہ بہرحال اس نے صحیح اور حق بات کو مانا ہے، تبھی تو یہ بات ہو پائی نا، اور علماء کو بھی۔ تو بہرحال آج جو یہ گرین ڈوم موجود ہے، آج جو یہ گنبد خضرا موجود ہے، اور وہاں ہم جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار وہاں کی حاضری جس طرح حاضر ہونا چاہیے، جس ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور وہاں سے جو کچھ ہمیں لے کر آنا چاہیے، یعنی حضور کی محبت، عظمت، احترام، عشق، محبت، تو اس طریقے سے اللہ تعالی ہمیں وہاں بھی اور کعبۃ اللہ میں بھی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح اب تک یہ گنبد خضرا بچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی ان بادشاہوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب آج دیکھیے کہ وقت بہت بدل چکا ہے، بہرحال دعا کرے آگے بھی اس کی بے حرمتی نہ ہو اور یہ اسی طرح محفوظ رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔